حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں طاق راتوں میں کون سی تسبیح یا کلمات ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو کہ جب کوئی بندہ اس دعا کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کے صفحات روشن ہو جاتے ہیں، اس کی روح پر نور کی بارش ہوتی ہے، جب اس کی وفات ہوگی کلمہ طیبہ کے ساتھ ہوگی، اس کی قبر کو اتنا کشادہ اور منور کر دیا جاتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند اپنی روشنی سے صحرا کو چمکا دیتا ہے، اس کے لیے قبر میں فرشتے رحمت کے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں، برزخ کی تاریکی اس کے لیے روشنی میں بدل دی جاتی ہے، قیامت کے دن جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے تو وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جب میزان میں اعمال تولے جائیں گے تو اس دعا کی برکت سے اس کی نیکیاں وزنی ہوں گی، جب حوض کوثر پر پہنچے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کی سعادت نصیب ہوگی، جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا تو یہ دعا اس کے لیے روشنی بن جائے گی، اس کے قدموں کو ثابت قدم رکھے گی، جہنم کی لپٹیں اس سے دور ہو جائیں گی اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جہاں اس کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جن کا نہ کسی آنکھ نے تصور کیا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں خیال آیا، جنت کے درخت اس کے لیے جھک جائیں گے، نہریں اس کے استقبال کے لیے بہنے لگیں گی، حوریں اس کی راہ تکنے لگیں گی، اور اللہ رب العزت کی رضا کا اعلان ہوگا۔ وہ اللہ جس کے دیدار کے لیے جنتی ترستے ہوں گے، وہ اس شخص پر اپنی تجلی کا نور نازل فرمائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھنے کی وہ لذت حاصل کرے گا جو دنیا کی ہر لذت سے بڑھ کر ہوگی، اور یہ سب کچھ صرف اس ایک دعا کی برکت سے ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر یعنی طاق راتوں میں مانگنے کے لیے سکھائی ہیں۔ وہ بابرکت دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم دوستو، حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ایک ایسا نورانی اور مبارک واقعہ ہے جو نہ صرف انسانی تاریخ بلکہ پوری کائنات میں ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ بنا۔ حضرت آمنہ بنت وہب قبیلہ قریش کے ایک معزز اور نجیب خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد وہب بن عبد المناف اور والدہ براہ بنت عبد العزیہ تھیں۔ آپ کا خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتا تھا جو قریش کے ممتاز اور باوقار خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب حسن و جمال، شرافت اور نجابت میں بے مثال تھے۔ جب ان کا سن بلوغ کو پہنچا تو عبد المطلب نے ان کے لیے بہترین رشتہ تلاش کیا، چنانچہ حضرت آمنہ بنت وہب جو کہ قریش کی نہایت پاکیزہ نیک سیرت اور باوقار خاتون تھی، ان کے ساتھ نکاح طے پایا۔ اس مبارک جوڑے کا نکاح بہت سادگی اور محبت کے ساتھ ہوا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ کو ایک عظیم اور نورانی خواب نظر آیا جس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک عظیم المرتبت ہستی کی ماں بننے والی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن جب وہ محب خواب تھیں تو ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہا، اے آمنہ، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے بطن میں ایک عظیم ہستی پرورش پا رہی ہے جو نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنے گی۔ جب یہ بچہ پیدا ہو تو کہنا کہ میں اسے ایک اللہ کے سپرد کرتی ہوں جو ساری مخلوق کا رب ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت آمنہ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون پیدا ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا حمل عام حملوں سے مختلف ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی تکلیف یا پریشانی محسوس نہیں کرتی تھیں بلکہ ہر وقت ایک روحانی سرور اور طمانینت میں رہتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل کئی معجزاتی اور حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں، جب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حمل سے تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میرا بوجھ ہلکا ہے اور میں کسی خاص نور کی حفاظت میں ہوں۔ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور میرے جسم سے نکلا
اور اس نور کی روشنی شام کے محلات تک پہنچ گئی۔ یہ خواب در حقیقت اس بات کی علامت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں ہدایت اور روشنی پھیلنے والی ہے، اور وہ اندھیروں کو ختم کر کے نور کا پیغام عام کریں گے۔ جب حضرت آمنہ امید سے تھیں تو ان پر ایک بڑا صدمہ نازل ہوا۔ ان کے شوہر حضرت عبداللہ، جو کہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے تھے، واپسی پر بیمار ہو گئے اور یشرم مدینہ میں قیام کیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ وہیں وفات پا گئے۔ یہ خبر حضرت آمنہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی، مگر وہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھیں۔ انہوں نے ہمت اور صبر سے اس آزمائش کا سامنا کیا اور اپنی امیدوں کا مرکز اپنے آنے والے بچے کو بنایا، جو دنیا میں رحمت اور برکت کا سبب بننے والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں کئی حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایران میں کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، جو اس بات کی علامت تھی کہ ظالم بادشاہوں کا زوال ہونے والا ہے۔ بحیرہ طبیہ کا پانی خشک ہو گیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ نئی ہدایت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ آتش کدا فارش، جو 1000 سالوں سے جل رہا تھا، وہ خود بخود بجھ گیا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ باطل کی تاریکی ختم ہونے والی ہے۔ کعبے کے قریب موجود بت سر کے بل گر پڑے، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اللہ کی توحید کا پیغام آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آوری محض ایک عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی اور کائناتی انقلاب تھا جس نے دنیا کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی ان کے اثرات دنیا پر ظاہر ہونے لگے تھے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں وہ نور پرورش پا رہا تھا جو دنیا کو ظلمت و گمراہی سے نکالنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی گھڑیاں قریب آ رہی تھیں، اور زمین و آسمان مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ ایک ایسا مبارک وقت تھا کہ کائنات کی ہر چیز مسرور ہو رہی تھی۔ فضا میں نور بکھر رہا تھا اور ہر طرف بشارتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے حمل کے ایام مکمل ہونے کے آیت، وہ ایک عجیب نورانی کیفیت محسوس کرنے لگیں۔ ان پر نہ کوئی بوجھ تھا، نہ کوئی تکلیف، بلکہ وہ ایک غیر معمولی سکون اور راحت محسوس کر رہی تھیں۔ جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، دنیا میں حیرت انگیز واقعات رونما ہو رہے تھے۔ فارس کا آتش کدا، جو ہزاروں سال سے مسلسل روشن تھا، اچانک بجھ گیا۔ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو گیا۔ کیسر روم کا عظیم و شان محل لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ کعبہ میں موجود بت سر نگوں ہو گئے۔ جنات اور شیاطین جو آسمان کی طرف جا کر خبریں لایا کرتے تھے، ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آسمان سے شیطانی طاقتوں پر شہاب ثاقب برسنے لگے اور وہ حیران اور پریشان بھاگتے پھر رہے تھے۔ اس رات پورے مکہ میں ایک غیر معمولی سکون اور نورانیت تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی قریب آئی تو وہ بے حد نورانی خواب دیکھنے لگیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا، اور اس کی روشنی میں شام کے محلات بھی نظر آنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو اچانک پورا گھر نور سے بھر گیا۔ ہر طرف روشنی پھیل گئی اور فضا میں خوشبو مہکنے لگی۔ وہ مبارک لمحہ آ پہنچا جب دنیا کے سب سے عظیم اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ 12 ربیع الاول کی صبح تھی۔ فجر کا وقت تھا۔ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر حضرت آمنہ کے گھر میں نور کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر کسی تکلیف کے پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت ایسے تھی جیسے کوئی روشنی نمودار ہو رہی ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آسمان پر ایک غیر معمولی چمک تھی۔ فرشتے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آپ فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر تشریف لائے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ حوریں آپ کی آمد کی خوشی میں نغمے گا رہی تھیں۔ دنیا میں ایک عجیب نورانی منظر تھا۔
حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے نکلنے والا نور ہر سمت پھیل چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ملی وہ بے حد خوش ہوئے، فوراً بیت اللہ میں پہنچے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ وہاں انہوں نے دعا کی کہ یہ بچہ امت کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنے۔ پھر وہ خوشی خوشی واپس آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا، پیار کیا اور کہا کہ میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیتا ہوں تاکہ یہ آسمانوں اور زمین میں محبوب اور مشہور ہو۔ عرب میں یہ نام زیادہ معروف نہ تھا۔ لوگ حیرت سے پوچھتے کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو حضرت مطلب فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا زمین اور آسمان میں تعریف کے قابل ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ کسی عام نو مولود بچے کی طرح نہ تھے، بلکہ ان کا چہرہ مبارک سے ایک خاص نور جھلک رہا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا کہ وہ دنیا میں آ کر بھی اپنی اصل منزل کو یاد رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت شفا بنت عمر جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں، حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور مبارک بات دی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ عام بچوں کی طرح نہ تھے، بلکہ ان کے چہرے مبارک سے ایسا نور نکل رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضعی ماں بنی، وہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آئی تو میرا پورا گھر نور سے بھر گیا، میری زندگی میں برکت آ گئی، میری سوکھی ہوئی بکریاں دودھ دینے لگیں اور میرے قافلے کو غیر معمولی رحمت حاصل ہوئی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ محض ایک عام واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک نئے دور کی ابتدا تھی۔ وہ دن دنیا کے لیے روشنی، ہدایت اور رحمت کی نوید لے کر آیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں یہ دستور تھا کہ نو مولود بچوں کو دیہات کی دایائیں دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھیں تاکہ وہ خالص اور فصیح عربی سیکھیں اور کھلی فضا میں پرورش پائیں۔ بنو سعد قبیلے کی عورتیں بھی ہر سال مکہ آتی تھیں اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھیں۔ انہی میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ وہ اپنے شوہر حضرت حارث بن عبد العزیہ اور ایک چھوٹے بچے کے ساتھ مکہ آئیں۔ ان کے قبیلے پر شدید قحط تھا۔ ان کے پاس ایک بوڑھی کمزور سواری اور ایک سوکھی ہوئی اونٹنی تھی جو دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ ان کے اپنے بچے کو بھی دودھ میسر نہ تھا۔ سفر نہایت سخت اور تکلیف دہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ پہنچے تو سب دایائیں مالدار گھروں کے بچوں کو لینے لگیں کیونکہ انہیں اس سے زیادہ انعام اور اکرام کی توقع تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیم تھے، اس لیے کسی نے انہیں لینے میں دلچسپی نہ لی۔ حضرت حلیمہ بھی کسی مالدار گھرانے کے بچے کو لینے کی خواہش مند تھیں، لیکن جب سب عورتیں بچے کو لے کر واپس جانے لگیں اور انہیں کوئی اور بچہ نہ ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا چلو اس یتیم بچے کو لے لیتے ہیں، شاید اس میں ہمارے لیے برکت ہو۔ حضرت حارث نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، شاید اللہ ہمیں اس کے ذریعے برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر گئیں۔ جب وہ اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے جانا چاہتی ہیں۔ حضرت آمنہ نے محبت سے اپنے لختے جگر کو حضرت حلیمہ کی گود میں دے دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، میرے دل میں ان کی بے پناہ محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ جیسے ہی میں نے انہیں دودھ پلایا، میرا خشک سینہ دودھ سے بھر گیا۔ میرے اپنے بچے نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا اور پہلی رات وہ رات بھر سکون سے سویا۔ جب ہم واپس جانے لگے تو حیرت انگیز واقعات پیش آنے لگے۔ ہماری کمزور سواری جو بامشکل چل رہی تھی اچانک تیز ہو گئی۔ وہ اونٹنی جو دودھ نہیں دے رہی تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حارث نے حیرت سے کہا حلیمہ واللہ ہمیں ایک نہایت بابرکت بچہ ملا ہے۔ حضرت حلیمہ نے مسکرا کر کہا ہاں واقعی یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں
جب ہم اپنے گاؤں پہنچے تو اللہ کی برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ ہمارے جانور جو پہلے دبلے اور کمزور تھے اچانک صحت مند ہونے لگے، ہماری بکریاں زیادہ دودھ دینے لگیں، ہمارے کھیت سر سبز ہو گئے اور ہمارا گھر خوشحالی سے بھر گیا۔ پورے گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ حلیمہ کے گھر میں اتنی برکت کیسے آ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے تو ہمارے دن بہار ہو گئے، ہم جہاں بھی جاتے اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھے، وہ بچپن ہی سے انتہائی پاکیزہ طبیعت کے تھے، ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، ان کے جسم سے خوشبو آتی، وہ کبھی ناپاک نہ ہوتے۔ ان کی حرکات سکنات میں ایک ایسا خاص وقار اور نورانیت تھی، وہ اپنے رضعی بھائی بہنوں کے ساتھ کھیلتے لیکن کسی کو تکلیف نہ دیتے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہو گئی تھی، وہ چاہتی تھیں کہ یہ سعادت زیادہ عرصہ انہیں حاصل رہے۔ چنانچہ جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا وقت آیا تو حضرت حلیمہ کو جدائی کا غم ستانے لگا۔ انہوں نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ اور عرصہ ان کے پاس رہنے دیا جائے۔ حضرت آمنہ نے محبت سے اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 سال مزید حضرت حلیمہ کے پاس رہے اور اس دوران وہ ہر روز اپنی کرامات اور برکتوں سے ان کے گھر کو مزید منور کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیث بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو کہ جب کوئی بندہ اس دعا کو خشوع و خضوع کے ساتھ مانگتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کے صفحات روشن ہو جاتے ہیں، اس کی روح پر نور کی بارش ہوتی ہے، اس کی قبر کو اتنا کشادہ اور منور کر دیا جاتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند اپنی روشنی سے صحرا کو چمکا دیتا ہے، اس کے لیے قبر میں فرشتے رحمت کے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں، برزخ کی تاریکی اس کے لیے روشنی میں بدل دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے تو وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جب اعمال تولے جائیں گے تو اس دعا کی برکت سے اس کی نیکیاں وزنی ہوں گی۔ جب حوض کوثر پر پہنچے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کی سعادت نصیب ہوگی۔ جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا تو یہ دعا اس کے لیے روشنی بن جائے گی، اس کے قدموں کو ثابت قدم رکھے گی، جہنم کی لپٹیں اس سے دور ہو جائیں گی اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جہاں اس کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جن کا نہ کسی آنکھ نے تصور کیا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں خیال آیا۔ جنت کے درخت اس کے لیے جھک جائیں گے، نہریں اس کے استقبال کے لیے بہنے لگیں گی، حوریں اس کی راہ تکیں گی اور اللہ رب العزت کی رضا کا اعلان ہوگا۔ وہ اللہ جس کے دیدار کے لیے جنتی ترستے ہوں گے، وہ اس شخص پر اپنی تجلی کا نور نازل فرمائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھنے کی وہ لذت حاصل کرے گا جو دنیا کی ہر لذت سے بڑھ کر ہوگی، اور یہ سب کچھ صرف اس ایک دعا کی برکت سے ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں مانگنے کے لیے سکھائیں۔ اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر زمین پر ایسی کھلی اور چمکدار رات ہوتی ہے جس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی، اور اس کی صبح کا سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔
گویا کہ وہ چودہ برات کا چاند ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ گویا ساری خیر سے محروم ہو گیا، اور اس رات کی خیر سے صرف وہی محروم ہوتا ہے جو واقعی بدبخت ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی مگر پھر بھلا دی گئی، بس تم اسے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم رہا وہ بہت بڑی بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے صرف بدبخت ہی محروم رہتا ہے۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہیں جو لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کی نشانیاں اور اس رات میں کی جانے والی عبادات کے متعلق ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو لیلۃ القدر نورانی راتوں کی نور سے لبریز عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔